ایک حماقت کی اور کہہ دیا کہ مسلمان وطن عزیز انڈیا میں، بھارت میں بہت زیادہ تعداد میں آئی اے ایس، آئی پی ایس، آئی ایف ایس میں جا رہے ہیں، اور اس جوکر نے یہ کہہ دیا کہ یہ ان کا جہاد ہے، یعنی سول سروسز کا جہاد۔ آپ بتائیے کہ کتنی نفرت ہے مسلمانوں کے تعلق سے۔ اور یہ وہ شخص ہے کہ نریندر مودی کو ٹویٹر ہینڈل سے ٹیگ کیا یہ کہہ کر، اس کا راست قریبی تعلق ہے آر ایس ایس سے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ مسلمان جو ہے بڑی تعداد میں آئی ایس، آئی پی ایس، آئی ایف ایس میں جا رہے ہیں اور جہاد۔ آپ بتائیے کہ کتنی جھوٹ یہ آدمی کہتا ہے۔ کیا گندی سوچ ہے اس کی، کیا گندی سوچ ہے اس کی۔ آپ اندازہ لگائیے، میرے پاس اعداد و شمار ہیں، 829 لوگ کوالیفائی ہوئے ہیں، جس میں سے صرف 41 مسلمان ہیں، 41 مسلمان ہیں۔ اور یہ جوکر کہتا ہے کہ جامعہ ملیہ یونیورسٹی میں، وہاں پر آئی اے ایس، آئی ایف ایس، آئی پی سول سروس کا کوچنگ سینٹر ہے، اور اس میں سے 30 کامیاب ہوئے۔ اور یہ جوکر کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس جو 30 جامعہ، کہتا ہے کہ جامعہ سے جو کامیاب ہو رہے ہیں وہ سول سروس کا جہاد کر رہے ہیں۔ ان 30 میں 16 مسلمان ہیں اور 14 ہمارے ہندو بھائی ہیں۔ تو کیا یہ مسلمان جہادی ہیں اور ہندو جہادی ہیں؟ ارے نفرت پھیلانے والوں، تم آخر اتنا نفرت کیوں ہے؟ اگر 16 مسلمان جامعہ سے سول سروس میں کامیاب ہوتے، تم کو اتنا غصہ کیوں ہے اگر 14 ہمارے ہندو بھائی بھی جامعہ سے کامیاب ہوتے؟ تو معلوم ہوا کہ جامعہ ملیہ پورے انڈیا کی نمبر 1 سینٹرل یونیورسٹی ہے۔ خود مودی حکومت نے یہ رینکنگ دی ہے، مگر نفرت ہے کہ مسلمان تعلیم یافتہ نہ ہو۔ میں آج کے جلسے سے تمام ہمارے مسلمان نوجوان، ہماری بیٹیوں اور بیٹوں سے، ہمارے بھائیوں اور بہنوں سے کہوں گا کہ اس کا جواب دینا پڑے گا آپ کو، ان طاقتوں کا۔ اب ہر ایک پر فرض ہے، واجب ہے کہ وہ اپنی اولاد کو تعلیم یافتہ بنائے۔ اگر آج اس سال 829 میں سے 41 مسلم سول سروسز میں کامیاب ہوئے، تو میرے بھائی، ہم کو اور آپ کو اور کوشش کرنا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اس سے زیادہ تعداد میں آئی اے ایس، آئی پی ایس، آئی ایف ایس میں لے کر آئیں۔ کیونکہ اگر ہندوستان کو مضبوط کرنا ہے، بھارت کو مضبوط کرنا ہے، بھارت کے سیکولرزم کو مضبوط کرنا ہے، بھارت کے پلورلزم کو، ڈائیورسٹی کو مضبوط کرنا ہے، تو بے حد ضروری ہے کہ سول سروسز میں بھی زیادہ سے زیادہ تعداد میں مسلمان محنت کریں۔ یقیناً ہم غریب ہیں، مگر اگر ہم عزم کریں گے، حوصلہ کریں گے، نیتوں میں اخلاص رہے گا، تو غیب سے اللہ مدد کرے گا۔ اور مجھے پورا یقین ہے ہمارے 14 کروڑ مسلمانوں پر، اور ہماری بڑی تعداد میں جو ہمارے ہندو بھائی ہیں، دلت بھائی ہیں، اگر کوئی مسلمان خاندان یہ عزم کرتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو آئی ایس آفیسر بناؤں گا، میں اپنے بیٹے کو کمشنر آف پولیس بناؤں گا، تو یقیناً انشاءاللہ تعالی اس ملک میں آج بھی ایسے لوگ ہیں جو تمہارے خوابوں کو پورا کریں گے۔ مگر بے حد ضروری ہے کہ اب ہم تعلیم کی طرف رخ کر رہے ہیں کم تعداد میں، تو ان کو غصہ جہاد سے جوڑتے ہیں۔ کیا تمہاری سوچ ہے؟ ہاں، معلوم ہوا کہ تم ہندوتوا کی آئیڈیالوجی میں ڈوبے ہو، تم سیکولرزم، تم پلورلزم، تم ڈائیورسٹی، رول آف لا، تمہارے پاس یہ تمام کے تمام کا کوئی تعلق نہیں ہے، تم اس سے بہت دور ہو۔ تم تو اس ملک میں نفرت پھیلانا چاہتے ہو، مگر یاد رکھو تمہارے ناپاک عزائم میں ہم تم کو ناکام کریں گے، جمہوریت کا سہارا لیں گے۔ تم نے اچھا کیا یہ بول کر، اب انشاءاللہ تعالی بھارت کا ہر مسلمان، ہر خاندان اپنی اولاد کو پڑھائے گا، انشاءاللہ تعالی پڑھائے گا، انشاءاللہ تعالی۔ ہم تمام کوشش کریں گے کہ اس سے بڑی تعداد میں، اس سے زیادہ ہر سال ہمارے بھارت کے مسلمان پڑھیں گے، محنت کریں گے، آئی اے ایس، آئی پی ایس، آئی ایف ایس کریں گے۔ یہ نریندر مودی کی سوچ ہے؟
کہ کہا تھا مودی نے کہ ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں کمپیوٹر. ارے تم کمپیوٹر تو چھوڑو, تم تو ہم کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہو, تم تو ہماری ترقی کو دیکھنا نہیں چاہتے, تم تو حسد کرنے والے ہو. مگر یہی جدوجہد ہے. اگر مسلمان تعلیم کی طرف رخ کرے گا, علم حاصل کرے گا اور سیاسی میدان میں آگے بڑھے گا, سیاست میں حصہ لے گا. یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں آپ سے پھر سے عرض کر رہا ہوں, میں اپنی انانیت یا اپنی شہرت کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ سے عرض کر رہا ہوں شہادت امام حسین کے جلسے سے, کہ وطن عزیز میں جب تک آپ اپنی ایک سیاسی طاقت کو نہیں بنائیں گے, ایک آزاد ہماری سیاسی قیادت نہیں بنے گی. یاد رکھیے مسائل کے انبار ہمارے سامنے ہیں. بہت آپ نے یہ تمام نام نہاد سیکولر پارٹیوں کا ساتھ کیا, کیا حاصل ہوا ہم کو؟ ہماری پارلیمنٹ میں کتنے مسلم ایم پیز جیت کر جاتے ہیں. لوگ انگلی اٹھائیں گے اسد الدین تم حیدرآباد سے جیت کر جاتے ہو. میں سلام کرتا ہوں حیدرآباد کی ریور عوام کو جس نے مجھے کامیاب کیا. مگر بتاؤ کیا صرف 23 جیتیں گے بھارت کی لوک سبھا میں؟ کتنے آئی اے ایس آفیسر ہیں پورے ملک میں؟ بس دیکھیے اس کی اعداد و شمار ہے 3% آئی اے ایس, 1.8% آئی ایف ایس اور آئی پی ایس صرف 4%. میرے بھائی, اور پارلیمنٹ میں صرف 23. نہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اٹھو, اس خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ, محنت کریے, جستجو کریے, پڑھیے لکھیے, سیاست میں حصہ لیجیے, اور اپنی سیاسی پارٹی کو, اپنی سیاسی قیادت کو مضبوط کریے. اسد الدین اویسی آج ہے کل نہیں رہے گا, مگر یاد رکھو یہ مسائل تو کل رہنے والے ہیں. ان مسائل کو ختم کرنا ہے. ہمارے ملک میں ہم کو اپنا جائز مقام حاصل کرنا ہے. تو یاد رکھیے آپ کے رونے سے, آپ کے پکارنے سے کوئی آپ کو حق نہیں دینے والا نہیں ہے. میرے بھائی, اگر آپ علم کے ذریعے, تعلیم کے ذریعے, اپنے صحیح سیاسی فیصلوں کے ذریعے ایک مقام پر آئیں گے تو تب جا کر آپ اپنے سیاسی مقدر کے فیصلے کریں گے. مگر اس وقت تک آپ صرف روتے رہیں گے. میرے بھائی, میں پھر سے میری زدہ اور ماں اور بہنوں عرض کر رہا ہوں کہ جس کی آنکھ سے آنسو بہ جاتے, ظالم اس کو سمجھتا ہے کہ یہ ہار گیا, ہم نے اس کو ہرا دیا. جس کے آنکھ سے آنسو بہ جاتے ہیں, ظلم کرنے والا سمجھتا ہے کہ کمزور ہے. یاد رکھو اب آنسو نہیں بہانا ہے. ہاں آنسو بہانا ہے تو اللہ کے خوف سے بہاؤ.